بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کریں گے پراپرٹی میں بہن بیٹی بیوی کے حصے کے بارے میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اکثر احباب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب والد وفات پا گئے تو ایک بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ والدہ نے اپنا حصہ جو ہے وہ مجھے دے دیا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی والد وفات پا گئے تو بہن نے جو اپنا حصہ ہے وہ مجھے دے دیا ہے۔ اب ایک ایسا معاملہ میرے سامنے آیا جس میں جو بہن تھی اس نے اپنا حصہ جو ہے وہ بھائی کو دے دیا تھا، تو تب جو ہے وہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ صاحب اولاد نہیں تھی، تو بعد میں وہ بیوہ ہو گئی تو اسے ضرورت پڑی تو اس نے کہا جی میرا حصہ واپس کیا جائے۔ اب جو اس کے عزیز و قارب ہیں وہ جو ہے اس کا حصہ نہ صرف کہ واپس نہیں دے رہے بلکہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو بھائیو بات یہ ہے، دیکھیں اکثر اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ ڈرتی ہیں کہ اگر ہم نے مکان دکان پلاٹ یا زرعی رقبے سے حصہ لے لیا تو ہمارا جو پیکا دروازہ ہے وہ ہم پر بند ہو جائے گا، ہمیں یہ عیدیں نہیں دیں گے، ہماری خوشیوں میں شامل نہیں ہوں گے، ہماری غمیوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرے والدین زندہ ہیں، میں ان سے ملتی رہوں، میرے بھائی مجھ سے ملتے رہے، تو میں جو ہے وہ مکان میں یا دکان میں یا پلاٹ میں حصہ نہیں لیتی ہوں۔ تو یہ تھریٹ کر کے، یہ خوف زدہ کر کے، یہ جو خوف بہن کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر جب وہ پراپرٹی میں سے اپنا حصہ نہیں لیتی تو یاد رکھیں یہ زبردستی آپ قابض ہیں، آپ ناجائز قابض ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ سے ڈر کر اگر آپ کی بہن نے اپنا پراپرٹی میں سے حصہ آپ کو دے دیا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہتر ہے کہ آپ بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ جو ہے وہ انہیں ادا کریں۔ اور اس طرح کے دسیوں کیس، سینکڑوں کیس جو ہیں وہ آتے ہیں، کہتے ہیں جی بہن نے اپنا حصہ دے دیا تھا، اب مانگ رہی ہے، اب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے، فساد شروع ہو گیا ہے۔ تو بھائی آپ نے وہ جو بہن کا حصہ تھا اللہ نے مقرر کیا تھا نا، جس باپ کے آپ بیٹے ہیں وہ بھی اسی کی بیٹی ہے، جس ماں کے آپ بیٹے ہیں وہ بھی اسی کی بیٹی ہے۔ تو یہ اس طرح سے پراپرٹی ہتھیا لینا اور یہ جو رسم بن کے رہ گئی ہے بالخصوص پاکستان میں، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جیسے ہی والد یا والدہ آنکھیں بند کریں دنیا سے جائیں، پہلا کام یہ کریں کہ بہن اور بھائیوں میں عدل و انصاف سے پراپرٹی کو تقسیم کر دیں۔ اب کیا کہا جاتا ہے جی بہن کی پڑھائی پہ خرچہ آیا تھا تو بیٹے کی پر خرچہ نہیں آتا، جی بہن کی شادی پر اتنا جہیز دیا تھا تو نہ دیں، آپ کو کون کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان چیزوں کی مد میں جی ہم نے بہن کو عمرہ کروا دیا تھا تو بھائی نہ کروائیں، پراپرٹی میں سے، وراثت میں سے شرعی طور پہ حصہ دینا پڑے گا۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اگر آپ عمرہ کرا دیں گے، بہن کو جہیز دے دیں گے، بہن سے ویسے معافی لے لیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ معاملہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کو ادا کرنا ہوگا، یہ شرعی حق ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ الٹا چلتے ہیں کہ جی ہم بہن کو عمرہ کرائیں گے، اس کے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کریں گے، ان کو سعودی عربیہ یا دیگر کسی ملک میں بلا لیں گے، ان کو کاروبار سیٹ کر دیں گے۔ بھائی چھوڑیں ان ساری چیزوں کو، یہ نیکیاں ہیں، اگر آپ نے کرنی ہے تو بسم اللہ، نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں، لیکن جائیداد میں حصہ دے دیں، یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا پھر ان سے خرید لیں، اور خریدے بھی پورے پیسوں سے، یہ نہیں ہے کہ اونے پونے پیسوں سے آپ پراپرٹی خرید لیں، پورے پیسوں سے آپ پراپرٹی خریدیں اگر آپ بہن سے پراپرٹی جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں تو۔ اگر وہ بہنیں آپ کو پراپرٹی دے دیں تو بڑی اچھی ہیں، اگر حصہ مانگ لیں تو وہ لالچن ہے، کوئی لالچن نہیں ہے بھائی، انہیں دیں ان کا حصہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس بات کو سمجھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال درست ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو جائے، تو پراپرٹی میں جو بہن اور بیٹی کا حصہ ہے وہ آپ دے دیں۔ اور بعض دفعہ بہنیں اور کیا کرتی ہیں کہ وہ ساری پراپرٹی اپنے نام لگوا لیتی ہیں، یہ بھی زیادتی ہے، وہ بھی بھائیوں کے حصے کا جو ہے وہ خیال کریں۔ تو اس طریقے سے نہ تو بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ فراڈ کرنا چاہیے اور نہ ہی بھائیوں کو بہنوں کے ساتھ فراڈ کرنا چاہیے۔ جس کا جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے وہی اس کو لینا چاہیے، وہی اس کا بنتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اپنا گزارا کرے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی مکان بیچ دیں گے، سب کو حصہ دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ او بھائی اللہ رازق ہے، بیچو مکان، جس کا حصہ بنتا ہے دو۔ کیا اللہ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا؟ اللہ نے شرعی سے مقرر کیا دو جس کا جو بنتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ جو عذر پیش کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، حصہ جو ہے وہ آپ کو ہر صورت میں دینا چاہیے۔ اور خدا را اگر وہ اپنا حصہ مانگ لیتی ہیں تو ان سے بغض، حسد، کینہ، ان کے خلاف زبان درازیاں یہ نہ کیا کریں۔ اگر آپ نے بہنوں کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوئی ہے تو اس نیکی کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور نہ ہی کسی نیکی کی آڑ میں ان کا حصہ کھانے کی جو ہے وہ آپ جستجو میں یا کوشش میں لگے رہیں، اور یہ آپ کے منہ میں رال جو ہے وہ ٹپکتی رہے کہ بس ابو کی وفات کے بعد یہ 2 ایکڑ بہن کو آتے ہیں، یہ میں ہڑپ کر جاؤں گا۔ بالکل ایسا نہ کریں، یہ غلط سوچ ہے۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ پوری اللہ نے دتیا پہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ باپ بیٹا چوری کرنے جاتے تھے اور وہ دور سے
باپ نے اپنے بیٹے کو بتایا بیٹا وہ گھر ہے وہاں سے ہم نے چوری کرنی ہے، تو وہاں پہ بلب جل رہا تھا، روشنی تھی، تو بیٹا کہتا ہے ابا واپس آ جا چلے، آج ہم چوری نہیں کریں گے۔ تو باپ پوچھتا ہے کیوں بیٹا؟ تو وہ کہتا ہے ابھی وجہ یہ ہے کہ بابا آپ نے اس گھر کو کتنی دفعہ لوٹا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اسے مطلب ہے 7 مرتبہ لوٹا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ابو جی آپ نے اس گھر کو 7 مرتبہ لوٹا ہے تو یہ آج بھی روشن ہے، تو ہمارا گھر روشن نہیں ہو سکا، مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خوشحالی نہیں آ سکی، یہ آپ نے اس کو 7 بار لوٹا ہے، یہاں پر پھر بھی جو ہے وہ خوشحالی ہے۔ تو خوشحالیاں اللہ کے دینے سے آتی ہیں، بہنوں بیٹیوں کا حصہ کھانے سے نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔